بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس میں کائنات کی تخلیق کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ یاد کیا گیا۔ یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں سے کلام فرمایا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم قرآن کی کہانی کو واقعی جانتے ہیں؟ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی، کن مراحل سے گزری اور کیسے آج تک لفظ بلفظ ہمارے ہاتھوں تک پہنچی؟ آج ہم آپ کو قرآن کے اس 23 سالہ الہی سفر میں لے کر چلتے ہیں، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، ایک ایسا سفر جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اب آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سن 610 عیسوی کی۔ رمضان کا مہینہ تھا، پیر کی رات، ایک خاص رات، لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات تھی جب قرآن پہلی بار لوح محفوظ سے آسمان تک اتارا گیا اور پھر آسمانوں سے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ اس رات پوری کائنات منتظر تھی، فرشتے، آسمان، زمین، 18,000 جہان خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کچھ فاصلے پر جبل نور کے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، دنیا کی ہلچل سے دور، سچ کی تلاش میں، خاموشی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ان کے دل میں تنگ ہوتی جا رہی تھی اور رب کی قربت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی رات اچانک غار کی خاموشی ٹوٹ گئی، ایک نور پھیلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ بات 3 مرتبہ ہوئی، پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے غار سے نکلے۔ راستے میں جو درخت، پتھر یا چیز بھی سامنے آئی، سب نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گھر پہنچ کر فرمایا، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں ڈھانپا، تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعد میں وہ انہیں اپنے عالم کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ سب سن کر ورقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ایک دن آپ کی قوم آپ کو ستائے گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ یہ راستہ آسان نہیں مگر سچا ہے۔ قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ تاکہ دل تیار ہوں، تاکہ معاشرہ آہستہ آہستہ بدلے، تاکہ انسان بوجھ تلے نہ دبے بلکہ سمجھ کر بدلے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ایک ساتھ فرض نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ہر آیات کسی سوال کا جواب تھی، ہر صورت کسی زخم پر مرہم۔ شروع کے 3 سال دعوت خفیہ رہی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر حکم آیا کہ کھل کر دعوت دی جائے۔ صفا پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، مگر سرداروں نے انکار کیا۔ پیغام واضح تھا، ایک اللہ کی عبادت، انصاف، برابری، عورتوں، بچوں، غلاموں اور جانوروں کے حقوق۔ یہ سب 7ویں صدی میں دنیا کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر قرآن صرف الفاظ کا معجزہ نہیں تھا بلکہ عملی انقلاب تھا۔ کچھ ہی سالوں میں
جاہل معاشرہ اخلاق، صفائی، عدل اور رحم کی مثال بن گیا۔ یہ خود ایک معجزہ تھا۔ قرآن کی حفاظت بھی ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن یاد بھی کیا گیا اور لکھا بھی گیا۔ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن دہرایا جاتا، آخری سال 2 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک معیار مقرر کیا گیا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، اور آج دنیا کے ہر کونے میں قرآن ایک ہی ہے، ایک لفظ بھی مختلف نہیں۔ آج بھی لاکھوں لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، کوئی اور کتاب ایسی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن سائنس، اخلاق، قانون، عبادت، زندگی، ہر پہلو سے انسان کو روشنی دیتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کی کتاب ہے۔ ہر حرف پر اجر، ہر آیت میں ہدایت۔ قرآن ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہی ہے قرآن کی کہانی، ایک زندہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔